اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اپنے خالق کی پہچان دی۔ رسولوں کے توسط سے ہی انسانوں نے یہ جانا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی نے ہماری رہنمائی کی ہے اور وہی ہماری زندگی کا مالک ہے، وہی جان قبض کرنے والا ہے، وہ سریع الحساب یعنی جلد حساب لینے والا ہے۔ رسولوں نے انسان کو اس کائنات کی حقیقت بتائی اور کائنات میں اس کی حیثیت سمجھائی۔ اگر یہ بات غیر اہم محسوس ہوتی ہے تو ذرا دوسرے مذاہب سے موازنہ کر کے دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی رہنمائی کرنے والے مذاہب ہیں وہ کیسے عجیب تصورات دیتے ہیں۔ مثلا کہیں انسان ایک ناک کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، کہیں ایک سورج کے آگے سجدہ ریز ہے، کہیں چاند کے آگے اپنا ناک رگڑ رہا ہے، کہیں کسی شیر کے آگے، کہیں آگ کے آگے اور کہیں مختلف مظاہر قدرت کے آگے۔ جہاں بھی انسان کسی مخلوق کے آگے جھکا ہوا ہے وہ دراصل اس کے شر سے بچنا چاہتا ہے یا اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک انسان کا رویہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ کیا وہ ہر چیز کے آگے یوں ہی سر جھکاتا رہے گا یا اسے ان چیزوں کو محض اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرنا ہے اور صرف اپنے مالک کے آگے جھکنا ہے؟ چنانچہ انسان کے لیے اپنی حیثیت کو پہچاننا ضروری ہے۔ رسولوں نے انسان کو اس کی حیثیت سمجھائی۔ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں کوئی علم ایسا نہیں جو انسان کو یہ بتائے جس وقت اس کی جان قبض ہو جاتی ہے، وہ جب وفات پا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ انسان اپنی ناقص سے عقل سے صرف یہ اندازہ لگاتا ہے مرنے کے بعد اس کا وجود مٹی ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بھی خاک میں مل جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی زندگی نہیں۔ یہ رسول ہی تھے جنہوں نے انسانیت کو آخرت کا سچا علم دیا۔ مرنے کے بعد انسان فنا نہیں ہوگا اور نہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا، بلکہ اسے دوبارہ زندگی ملنی ہے، اور وہ زندگی کیسی ہوگی، اچھی یا بری، اس کا انحصار اس کی دنیا کی زندگی کے اعمال پر ہے۔ یہ سچا علم ہمیں رسولوں نے دیا۔ ایک لمحے کے لیے ایک دین کی تعلیمات کو الگ رکھ کر ذرا اپنی عقل سے سوچ کر دیکھیں، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ کوئی سوچ کسی راستے سے آ ہی نہیں سکتی۔ یہ رسولوں کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں ان کے بتانے پر اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی کے اپنے تصور میں لا سکتے ہیں۔ رسولوں نے اپنی ذات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ زمین کی اصلاح کے لیے پورا نظام زندگی دیا، یعنی انہی کے توسط سے ہمیں یہ پتہ چلا صالحیت کیا ہے، اچھا رویہ کیا ہے، خود اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ انہی کے توسط سے پتہ چلا اجتماعی زندگی کے سارے نظام، معاشرت، سیاست، قانون، بین الاقوامی تعلقات کیسے استوار کرنے ہیں۔ یہ ان کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ان کے توسط سے انسانی زندگی کو ایک ایسا لائحہ عمل ملا کہ اب انسان کہیں بھی اندھیرے میں نہیں ہے۔ آج کا انسان بڑے سے بڑا نظام بنانے کی کوشش لیکن جو نظام رسولوں نے دیا اس کے مقابلے میں کوئی نظام بنانے کی استعداد نہیں رکھتا۔ رسولوں کا انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے، انہوں نے ذات کی اصلاح اور اس زمین کے تمام تر نظامات کی اصلاح کے لیے جو لائحہ عمل دیا وہ محض زبانی بتا دینے کا عمل نہیں تھا، بلکہ انہوں نے پورا عملی نظام قائم کر کے دکھایا۔ یوں آج انسانیت کے سامنے ہے کہ ہم ان کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ وہ پورا نظام جو تمام رسولوں سے ہوتا ہوا آیا، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہمیں ملا۔ اس رہنمائی کے بغیر ہم نظروں سے اوجھل اپنی آخری انجام کی حقیقت کو محض اپنی عقل کی بنیاد پر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ رسولوں نے سفر آخرت میں کامیابی پانے کا منصوبہ دیا، وہی منصوبہ جس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہم بار بار پریشان ہو اٹھتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ اگر یہ منصوبہ بھی نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ رسولوں کی رہنمائی کے بغیر انسان تباہ و برباد اور گمراہ تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا ہماری زندگی پر بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے ہمیں کامیابی کا واضح پروگرام دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔